واٹس ایپ بھائی السلام علیکم سر. السلام علیکم. علیکم السلام. کالر کون ہے بھائی, کیا نام ہے؟ جی محمد کفیل. کفیل صاحب کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ پاکستان, ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی حکم کریں, کیا حکم ہے جی؟ جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ متا کیا ہوتا ہے. متا کیا ہوتا ہے؟ متا آپ شیعہ یا غیر شیعہ؟ ہاں غیر شیعہ. غافیہ. جی غافیہ کیا ہوتا ہے؟ غافیہ کیا ہوتا ہے بھائی, شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ. غیر شیعہ. تو سن لو بھائی, میں آپ کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ متا کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ ڈیرہ اسماعیل خان والے تو متا اس کو کہتے ہیں بھائی. ارے بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے, وہ کیا نام ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے, کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد کفیل. کفیل بھائی, کفیل بھائی متا کے متعلق پوچھ رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر سے محبت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ حضرت عائشہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل, کیوں نہیں, بہت محبت ہے جی. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے مسند ابو داود الطیالسی, امام ابو داود سلیمان ابن داود ابن جارود الطیالسی, متوفی سنہ 204. یہ بخاری سے 50 سال پہلے ہے, اور اس کے مترجم ہے غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی. پروگریسو بکس لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2014 میں. حضرت اسماء بنت ابی بکر, کفیل بھائی اسماء بنت ابی بکر, ابو بکر کی بیٹی, جس سے آپ نے کہا کہ اس سے محبت ہے, ابو بکر سے آپ کو محبت ہے نا, عائشہ سے بھی محبت ہے, تو اسماء سے بھی محبت ہونی چاہیے. تو لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اسماء سے زیادہ ہی محبت کرتے ہیں. حضرت اسماء بنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے, ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متا کے متعلق, تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی, ٹھیک ہے نا, متا کرواتی تھی. متا وہی ہے جو اسماء کرواتی تھی. اب میرے پاس کالر ہے, ویڈیو کالر. السلام علیکم جناب, عزیز بھائی, عزیز صاحب بات کریں. میوٹ ہے آپ اپنا, کھول دیں بھائی میوٹ, اپنا میوٹ تو کھول دو یار. السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکم کریں بھائی صاحب, خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ حضرت, آپ سنائیں خیریت سے؟ اللہ آپ کو بہت ہی سلامتی دے. تھینک یو سر. پہلے تو میری کچھ نصیبی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے سر. آپ ذرہ نوازی ہے جناب, اللہ آپ کو سلامتی آپ دے. کو سلامت رکھے. اچھا حضور, آپ کی قیمتی وقت میں سے صرف 5 منٹ لوگ ہیں, زیادہ نہیں. جی جی 3-4 سوال ہیں بس میرے. جی سر بولیں. حضور پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر لڑکا شیعہ ہو, مطلب کنورٹڈ شیعہ ہو, اور لڑکی سنی ہو, اور نکاح پڑھانے والا مولوی جو ہے وہ سنی ہو, وہ نکاح ہو جاتا ہے؟ یعنی نکاح پڑھنے میں وہ شرط نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والا شیعہ ہو, یہ ایجاب اور قبول ہے, وکیل بنتا ہے اگر وہ. مجھے تو ایسا کوئی شرط نظر نہیں آیا کبھی کہ وہ اس کا شیعہ ہونا ضروری, ٹھیک ہے نا. ایجاب وہ صحیح, اگر نکاح صحیح پڑھتا ہے, نکاح کے الفاظ صحیح پڑھتا ہے تو ہونا چاہیے. آپ دوسرے علماء سے بھی پوچھیں اس مسئلے میں نے تو نہیں دیکھا کچھ, کیونکہ مسئلہ ہے نکاح کا مسئلہ ہے, ناموس کا مسئلہ ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کچھ کہ اس کے نہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی ہے کہ مولا حسن علیہ السلام نے 30 سال یا اس طرح کچھ عرصہ گھر میں نماز ادا فرمائی ہے, یہ درست ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے, مجھے یاد نہیں پڑا, میں نے کب دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے کہ نماز جو ہے, تو نماز میں صرف جو واجب یا فرض ہے, مطلب سنت وغیرہ ہم چھوڑ دیں, یا عشاء کی نماز میں فطر وغیرہ چھوڑ دیں, صرف فرض پڑھے تو نماز دیکھیں بھائی, یہ جو نوافل ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. نوافل کی بڑی اہمیت, اگر چھوڑ دے تو نماز ہو جاتی, ادا ہو جاتی. وہ جو نماز جو واجب نماز ہے وہ ہو جاتی ہے, لیکن اس کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے. اہل بیت بالخصوص مغرب کے جو نوافل وہ پڑھنی چاہیے, اور ظہر و عصر کے نوافل اگر چھوڑتا ہے تو مغرب کی پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہمیشہ تو اچھا کام نہیں. نوافل کی بڑی اہمیت ہے, اہل بیت علیہم الصلوۃ حدیث میں نوافل کی بڑی اہمیت ہے, ترک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ. جو شخص مستقل ترک کرتا ہے اس طرح درست نہیں. قبلہ میرا آخری آواز آ رہی ہے؟ او بالکل آ رہی ہے جی, بسم اللہ کر. جی قبلہ میرا آخری سوال ہے, اور اس پہ اگر آپ مجھے حوالہ یا دلائل دے دیں بہتر ہوگا. آخری سوال کہ جو فقہ جعفریہ ہے, مطلب جس کو فقہ محمدیہ آپ کہتے ہیں, جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے, مطلب وضو کے طریقہ, نماز کا, روزے کا ٹائم وغیرہ. تو حضور یہ کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ امام جو ہے 12 امام ان کا قول ہے امام معصوم ہے؟ تو جو فقہ علماء کہتے ہیں نا, یہ فقہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ نہیں ہے, ایسے جھوٹ کہتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں نماز کے متعلق. ہاں جی حضور, وہی مثال کے طور پہ بھی آپ کرام ہاتھ چھوڑ کے احادیث یا وضو کا طریقہ ہے, تو یہ کیا مطلب کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی امام معصوم کی قول یا فرمان ہے؟ کیونکہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے ہزاروں کے تعداد میں کتابیں لکھوا دی اپنے زمانے میں,
جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حوالہ سارا لینا بھائی سن لینا حوالہ میں ہوں نا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑتے تھے. اب کوئی کہہ دے کیا پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے بھی نہیں تھے, یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا نا. حوالے اتنے ہیں, اتنے لوگوں نے نقل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے, مدینے میں ان کی انتقال ہو گئی, ان کی قبر ہے مدینہ منورہ میں, ٹھیک ہے نا. اس کے کیا ہے, اس بہت زیادہ ہے. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام انہوں نے بہت زیادہ اپنے اصحاب کو انہوں نے تربیت دی, ان کو کتابیں لکھوا دی. یہ کتابیں ان کی کیا تھی کہ وہ احادیث لکھتے تھے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی, امام جعفر صادق علیہ السلام کی, امام باقر علیہ السلام کی. اور یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, مرحوم احمد بن محمد بن خالد برقی کی کتاب, شیخ محمد بن حسن صفار القمی کی کتاب, شیخ صدوق کی کتاب, علی بن بابوی کی کتابیں, یہ احادیث اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی کتابیں ہیں. اب اس کا حوالہ فہرست شیخ طوسی ہے, فہرست نجاشی ہے. یہ فہارس جو ہے یہ سب اسماء المصنفین ہیں, اصحاب ائمہ علیہ السلام جو مصنفین تھے. اور اس کے علاوہ خود کتاب کافی میں, خود کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے شیخ صدوق کی کتابوں میں, بقیہ کتب میں, وہ بہت آپ کو بے شمار حوالے مل جائیں گے کہ یہ کتابوں سے انہوں نے نقل کی. اللہ آئی بات سمجھ آئی؟ جی صاحب بہت شکریہ حضرت, تھینکس بہت مہربانی. مسٹر عمیر مغل, یہ مسٹر عمیر صاحب حکم کریں. السلام سب سے وعلیکم السلام. عمیر صاحب بتائیں کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بس خیر خیریت, شکر ہے اللہ یار صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو فالو, میں ابھی حال ہی میں آپ کو سننا میں نے شروع کیا. جی سر, کہاں سے کہا کیا عمیر صاحب آپ نے؟ جی میں نے گریس سے آپ سے بات کی ہے, گریس سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. گریس, واہ جی, گریس سے, بڑی بات, بہت خوبصورت ملک ہے جی, حکم کریں. جی تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, تو میں فالو کر رہا ہوں, سن رہا ہوں, تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے یہ کہ ہم نے تو جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ سکھایا گیا ہے شروع سے ہی, خیر وہ تو ایک ہی بات ہے, بچے کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے, لیکن ہم کو اصل وہ جو دین ہے اس سے دور رکھا گیا ہے. ایک تو بندہ ہونا کہ اس کو پتہ نہ ہوا, ہر چیز کھول کے دکھا رہے ہیں کتابوں کے اندر سے, کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے, اس کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ روز ہی میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیوز ہے کہ ہم لوگ ایک ہی چیز کے اوپر بار بار اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں, کہ مناظرے کرتے ہیں. جب ایک چیز دکھ رہی ہے کہ فلانی چیز ہے, حدیثیں ہیں, ہر چیز ہے جن کو لوگ مانتے ہیں, وہ ہر چیز موجود ہے, پھر بھی ایک چیز کو بار بار وہ لوگ یا تو وہ اپنے انجوائے کرنے کے لیے پوچھتے ہیں یا کہ نہیں, کیونکہ جب ایک چیز کو انسان واضح کرتا ہے, آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سارے دیکھتے ہیں, پتہ چلتا ہے, ویڈیو اور ریکارڈ چلی جاتی ہیں پورے ڈیٹے کے ساتھ, پورے ریکارڈ کے ساتھ, ورڈ بائی ورڈ جو بھی ہوتا ہے بندہ کر سکتا ہے, اس کے اندر چیک کر سکتا ہے خود جا کے. تو میرا نہیں یہ ماننا کہ روز ایک چیز کے اوپر مناظرہ ہونا چاہیے, کیونکہ انسان یا تو نہیں سمجھتا یا وہ سمجھتا ہے لیکن اس کو درگزر کرتا ہے. خیر یہ باتیں بہت لمبی چلی جائیں گی, میں متاثر ہوں آپ سے, جو باتیں میں نے سنی ہے اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سنی نہ دیکھی نہ ہمیں بتائی گئی ہیں, تو زندہ باد, میرا مائل ہوا اس طرف. تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ کلمات پڑھیں گے. ابھی پڑھنا چاہتے ہیں کلمہ؟ جی ابھی پڑھانا چاہتے ہیں, ابھی پڑھ لیں, اگر نیکسٹ ٹائم جب بھی اللہ آپ کو عافیت دے, نہیں ابھی پڑھیں تاکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اللہ علی صاحب اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں, میں اپنا کیمرہ بند بھی کر سکتا ہوں کیونکہ کر لیں دیکھیں. ہاں جی کر لیں, میں کیمرہ میں آپ کا بند کر لیتا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کریں, اللہ آپ کو سلام دیں. وہ اللہ علی صاحب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ہوتا ہے نا کہ میں کٹر دیوبندی جو ہے نا وہ شفا صحابہ والے جو وہ اس جماعت سے بلونگ تھا, لیکن اب وہ میری پوری فیملی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں دیکھیں میں کسی ہاں جی سے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, واشہد ان محمدا, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, عبدہ ورسولہ, اشہد ان علییا, اشہد ان علیہ خلیفۃ رسول اللہ, خلیفۃ رسول اللہ, وصیہ بلا فصل, وصیہ بلا فصل, واشہد ان فاطمۃ الزہراء, واشہد ان فاطمۃ الزہراء, سیدۃ نساء العالمین, سیدۃ نساء العالمین, واشہد ان الحسن والحسین, وان الحسن الحسین, وعلی بن الحسین, علی ابن الحسین, ومحمد ابن علی, ومحمد ابن علی, وجعفر ابن محمد, جعفر ابن محمد,
وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي حجج الله حجة الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله خلفاء رسول الله وأئمة الهدى. وأئمة الهدى. آج سے میں محمد و آل محمد علیہم السلام کا آج سے میں محمد آل محمد علیہ السلام کا میں پنجتن پاک علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا فاطمۃ الزہرا اور امیر المؤمنین علیہم السلام کا فاطمۃ الزہرا اور علی علیہ السلام کا اور 12 ائمہ اطہار علیہم السلام کا اور 12 ائمۃ السلام اللہ علیہ کا غلام ابن غلام غلام ابن غلام. ان کی اطاعت ان کی نصرت اور ان سے محبت میرا دین ہے. ان کی اطاعت ان کی محبت ان کی عبادت میری دین ہے. نصرت میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں میں. حضرت سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پہ لعنت. غاصبین امامت پہ لعنت بھیجتا ہوں. غاصبین امامت پہ لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. اللہ آپ کو طول عمر دے. تھینک یو سر. اللہ آپ پر خیر. اللہ آپ کے حوائج پورا خیر. بہت مہربانی میرے بھائی.